اب تو جنرل صاحب چائنا نے سر اب تو چائنا نے بلیک اینڈ بم بھی جو ہے وہ بھی کامیابی سے تیار کر لیا ہے. تو اب تو چائنا جو ہے وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت سارے ملکوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو پاکستان انڈیا کے وار کی آپ مثال دے رہے تھے, پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا, اس میں یہ تھا کہ پاکستان کی اپنی بھی ماشاءاللہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تھیں, ان کی بھی ہمارے ساتھ تھیں, ہمارا کولیبوریشن ہوتا ہے. ہم لوگ ظاہر ہے یہ ملٹری کے سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ چھپے رہتی ہیں چیزیں. تو ابھی آئندہ کے لیے بھی یہی سوچتے ہیں لوگ کہ جی وہ پاکستان کو کولیبوریشن جو ہے پاکستان کے ساتھ رہے گی. لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی بامز یا جو بھی جہاز ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, اس میں بھی پاکستان کی ہوپ رہے گی. ریزن یہ ہے دو ہی چیزیں. چائنا کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی ہے, اور چائنا ان کے لیے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی اوپننگ ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ جو اسٹریٹجک سرکولیشن ہو جاتی ہے, ان کی کنٹینمنٹ ہو جاتی ہے ساؤتھ چائنا سی سے باقی جگہوں سے, تو اونلی اوپننگ دے ہیو ود دا ورلڈ از پاکستان اور گوادر اور سی پیک ہے. ایک تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. دوسرا پاکستان نے بھی چائنا کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کبھی بھی اپنے انٹرسٹ کو اس طرح داؤ پہ نہیں لگائے گا کہ ایک طرف ایک بہت با اعتماد 70-75 سالوں سے ٹیسٹ کیا ہوا آزمایا ہوا دوست اور سپورٹر ہے, اور دوسری طرف ایک وہ ملک ہے جو بہت اچھا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے ہے, دنیا کی سپر پاور ہے ابھی تک, اور وہ کوزی اپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ وہ ایک الٹرنیٹو جب تک سٹرونگ نہیں بنتا تو میرے خیال پاکستان جو ہے وہ چائنا کو نہیں چھوڑے گا. لاسٹ پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کوزنگ اپ ہے وہ اس لیے ہے, یا کلوزنس ہے وہ اس لیے ہے کہ ٹرمپ صاحب کو, جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ اسٹرانگ لوگوں کو, اسٹرانگ کنٹریز کو ایڈمائر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان نے پروف کیا خطے میں اسٹرانگ ہونا ہے, اس لیے وہ رسپیکٹ کر رہے ہیں. جی سر. جنرل صاحب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بالکل دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا تگڑے کے ساتھ ہوتی ہے, تو امریکہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف چائنا ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور دوسری طرف امریکہ ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمیں, آپ بٹرے سے خیر سخت لفظ ہو جائے گا لیکن انہوں نے بٹرے کیا ہے, سچ یہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہے اس کا ابھی بھی شدید خطرہ موجود ہے, اور وہ اپاچی ہیلی کاپٹر بھی امریکہ جو ہے ہمارے دشمن کو دے رہا ہے. تو اس پہ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ جو ہے اس کا کتنا خطرہ ہے, اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. سب سے پہلی بات جو آپ کا پہلا کویسچن تھا جی کہ چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا کمپیریزن, بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ چائنا نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا بڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, اور بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ, کیونکہ کبھی انہوں نے آپ کو بلیک میل نہیں کیا, کبھی انہوں نے آپ کو دھمکی نہیں لگائی, کبھی انہوں نے شرطیں عائد نہیں کی. ان کی جو فرینڈ شپ ہے وہ بغیر شرطوں کے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیشہ ہمارا ریلیشن شپ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ رہا ہے ٹرانزیکشنل رہا ہے, اور جب ان کے مقاصد یہاں پہ خطے میں پورے ہو گئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور ہر دفعہ انہوں نے وعدہ یہ کیا کہ آئندہ بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ وہ پیچھے دیکھے بغیر مڑ کے وہ سیدھے یہاں سے نکل گئے جب ان کے اپنے مقاصد پورے ہو گئے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ پریڈیکیٹ کرتی ہے جیو اکانومی پہ, کہ ابھی ہم نے اپنے ملک میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ہیومن سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا ہے, غربت کے اوپر, انڈسٹریلائزیشن کے اوپر, ان چیزوں پہ, ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک ہی سپورٹنگ کنٹری ہے جو چائنا ہے, جو آپ کے ملک میں 60-62 بلین انویسٹ کرنے پہ تیار ہے, جس میں سے کافی ساری انویسٹمنٹ ہو بھی چکی ہے. اگر وہاں پہ کوئی کمی ہے, سلو ہے وہ پروجیکٹ اگر سی پیک کا, تو اس میں ہمارا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے. کمپیئرنگ دیٹ, پورا ویسٹ لے لیں, ایشو لے لیں, امریکہ اور پارٹنرز لے لیں, کوئی بھی کنٹری آپ کے ملک میں ابھی تک 1 سے 2 بلین بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. چائنا آپ کو ایڈ دیتا ہے, کوئی ایڈ دینے کو تیار نہیں. آپ پیسے لے کے جائیں ویپن خریدنے, یورپ یا امریکہ آپ کو پیسے سے بھی ویپن نہیں دیتے. تو میرے خیال میں
ہمیں بڑی عقل مندی کا حکمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ چائنا اس وقت ہمارے لیے دی بیسٹ اینڈ پریورٹی نمبر 1 آپشن ہے. ہاں اگر کوئی اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو وائی ناٹ، کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا ایک ہی پہلا جو لکھی ہوئی لائن ہے وہ یہ ہے کہ اچھے تعلقات سب کے ساتھ. لیکن چائنا اس میں کوئی شک لیکن نہیں. جنرل صاحب پاک انڈیا جنگ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ابھی بھی خطرات؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی بالکل آپ نے صحیح یاد کرایا، یہ پارٹ رہ گیا تھا. جی جہاں تک پاک انڈیا جنگ کا تعلق ہے، جی کبھی بھی دشمن کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، کبھی بھی ہم نے اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرنے. ایک دشمن کا ظاہر والا انٹینٹ ہوتا ہے، کوئی بیانات ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے دشمن کی کیپیبلٹی. جہاں تک کیپیبلٹی کا تعلق ہے تو انڈیا کی جتنی کیپیبلٹی ہے، بے شک وہ کہتے ہیں ہم چائنا کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو ٹینکس ہیں، ان کی جو میکنائزڈ فورسز ہیں، وہ چائنا کے پہاڑوں پہ استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ پاکستان کے لیے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ وہ انہوں نے ہمیں یہ جو ابھی ان کا جو آپریشن تھا سندور، جس کو کہتے ہیں کنٹینیو کر رہا ہے، تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں. بٹ اس میں انہوں نے پاکستان کی ایویشن کو آگاہ کیا کہ جی اچھا ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں ود ان اون بارڈرز. تو اپنی طرف سے انہوں نے پاکستان کو یہ ظاہر کیا کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ جہاز جب فضا میں آئے تو انہیں پاکستان پہ حملے شروع کر دیے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایئر فورس تیار تھی. اس لیے کبھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پاسبلٹی کسی وقت بھی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں فوری پاسبلٹی ذرا کم ہے کہ حال ہی میں ان کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور اس کے لیے انہیں تھوڑی تیاری کرنی پڑے گی. ہاؤ ایور جب مرضی ہے وہ آئیں، پاکستان ماشاءاللہ تیار ہے. پہلے اگر 10 ٹائم زیادہ رسپانس تھا تو ابھی 100 ٹائم زیادہ رسپانس ہوگا انشاءاللہ. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے جو چیف ہیں انہوں نے جنرل ساحر شمشاد صاحب سے ملاقات کی ہے اور پاکستانی فوج سے اپنی مدد بھی طلب کی ہے، تو اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقع ہی یہ بھی اسی بات کا رزلٹ ہے جو پاکستان نے انڈیا کی دلائی کی ہے؟ جی بے شک جی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا جو ملیٹری روابط ہے وہ بہت عرصے سے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی تو نہیں، ہاں ڈیفنس ایکوپمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ بھی ہوتی رہی ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریشن بھی ہوتی رہی ہے، جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں. جو آپ فرما رہے تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جب پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بیسٹ آف دی بیسٹ کیپیبلٹیز ہیں پاکستان کے پاس اور ان کو یوز کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے ہر ملک یہ چاہتا ہے. ہویور یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ عموماً اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں بائی لیٹرل سینئر لیول کی، یہ کافی پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں، کیلنڈر بنتے ہیں سال 2 سال کے. میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں باہمی مفادات ڈسکس ہوتے ہیں، باہمی تعاون ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس میں جو اگلی چیز ہے ایکسرسائزز وغیرہ کے علاوہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اور یہاں سے وہ شاید کچھ خریدنا بھی چاہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان میٹنگز کا حصہ ہوتی ہیں. اچھا رضا پاکستان صاحب، جو ہے پازیٹیولی ہر ملک کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے. رضا صاحب آخر میں صرف یہ فرمائیے گا کہ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر جو انکاری ہو گئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پاک بھارت جنگ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اب تو انڈیا اپنے موقف سے منحرف ہو رہا ہے. آئی ایم سوری جی، مجھے اس طرح وہ ہنسنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیے بات یہ نا، ایک چیز ہوتی ہے، وہ مجھے کوئی سینگ یاد آ گئی کہ کوئی آدمی اگر آپ کے منہ پہ جھوٹ بول دے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو جے شنکر صاحب ہیں، مودی صاحب ہیں، ان کی جتنی گورنمنٹ ہے، جتنا میڈیا ہے، جو مرضی وہ کہتے پھریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک سپر پاور کے ورلڈ لیڈر ہیں اور انہوں نے اس بات کو میرا خیال ہے 12 سے 15 دفعہ دہرایا ہے، آفیشیلی دہرایا ہے، ٹویٹر میں دہرایا ہے، لکھ کے دہرایا ہے، بول کے دہرایا ہے. تو اگر جے شنکر صاحب کی ہمت ہے تو صرف 2 لائنیں بول دیں، یہ وہ یا مودی صاحب، کہ 2 لائنیں صرف بول دیں کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. اگر وہ ایک دفعہ یہ ہمت کر لیں تو پھر میں مانوں گا کہ وہ ڈینائی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. میرے خیال میں انڈائریکٹلی وہ مانتے بھی ہیں، کوئی مان جاتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن ان کو جو میرا خیال ہے خوف ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب وہ مان جائیں گے تو شاید ان کے اوپر بھی بہت حرف آئے گا جے شنکر صاحب پہ، اور جو مودی صاحب ہیں ان کی حکومت جو ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ حرف آئے گا. لیکن جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے، شرمندگی ہے. ہاں جی
لیکن جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کی طرف سے موقف بدلنے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی رد عمل خاصا شدید آئے گا؟ جی بالکل آلریڈی ہے. وہ بار بار اس لیے ان کو دہرانا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں جی نہیں ہوا تو بار بار وہ دہراتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میں نے کروایا. تو ابھی جے شنکر صاحب یا ان کی کنٹری مانے یا نہ مانے، حقیقت تو یہی ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے. یہ سبھی کو پتہ ہے، سوائے ان کے، سوائے انڈیا کے اور سوائے مودی صاحب کے اور ان کی ٹیم کے، باقی سبھی کو پتہ ہے انڈیا کے اندر بھی، انڈیا کے باہر بھی، کہ یہ ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کرایا اور انہی کی درخواست پہ کرایا.